يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول اللہ۔ حدیث جبریل کا درس چل رہا تھا۔ اس میں آخری بات یہ ہے کہ جب حضرت جبریل امین نے عرض کی کہ اخبرنی عن الساعۃ، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا بل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس سے قیامت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو بعض لوگ جو ہے یہ حدیث پاک کے اس حصے کو پکڑ کے کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے علم کی نفی کرتے ہیں، جبکہ اہل سنت و جماعت کا مسلک یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، اور انبیاء اکرام کو جو علم غیب ہے وہ عطائی علم غیب ہے، ذاتی نہیں ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اتنا علم غیب ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا اتنا نہیں ہے۔ انبیاء کرام کو جو علم غیب ہے وہ محدود ہے، اللہ کا علم غیب لامحدود ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علم غیب کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے انبیاء کرام کے علم غیب کی۔ تو وہ لوگ اس سے نفی کرتے ہیں کہ دیکھا قیامت کا علم نہیں ہے، جبکہ اہل سنت و جماعت کا یہ نقطہ نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے حوالے سے بتایا تھا کہ حضور علیہ السلام کو معلوم تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ مفتی احمد قاسم نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس فرمان عالی شان میں اس سے یہ دلیل پکڑنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں، یہ محض لغو ہے، یعنی فضول بات ہے، دو وجوہات کی بنیاد پر۔ فرماتے ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے اپنے جاننے کی نفی نہیں کی بلکہ زیادتی علم کی نفی کی، ورنہ فرماتے لا اعلم کہ میں نہیں جانتا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بل مسئول عنہا بأعلم من السائل۔ تو اتنی بڑی عبارت، طویل عبارت کیوں ارشاد فرمائی؟ تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اے جبرائیل، اس مسئلے میں میرا اور تمہارا علم برابر ہے، میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں جتنا تم جانتے ہو۔ تو قیامت کا علم اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، تو یہاں لوگوں کے سامنے اس راز کو کھول کر اس راز پر سے پردہ مت اٹھاؤ، اس کو راز ہی رہنے دو۔ تو پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ پھر اس کی نشانیاں ہی بتا دیں، اخبرنی عن اماراتہا، اس کی نشانیاں ہی بتا دیں۔ تو پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی۔ کل کے درس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بہت ساری نشانیاں آقا علیہ السلام نے قیامت کے حوالے سے بیان کی ہیں۔ تو یہاں دو نشانیاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ان لونڈی اپنے آقا کو چنے گی اور کمینے لوگ عزت پائیں گے، اور پھر جس کو قیامت کا علم نہ ہو اس سے پھر اس کی نشانیاں پوچھنا کیسا، یہ کیا مطلب ہے؟ یہ تو کوئی معنی نہیں رکھتا کہ جس کو قیامت کا علم نہ ہو پھر اس سے نشانیاں بھی پوچھی جائیں۔ منزل کی جس کو خبر نہ ہو اس سے راستہ پوچھنا کیسا ہے؟ بھائی جسے منزل کی خبر ہوگی اسی سے راستہ پوچھا جائے گا۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں جتنا تم جانتے ہو۔ اور پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کی نشانیاں بیان فرمائی۔ مشکات شریف باب الجمعہ میں حدیث پاک ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ، کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو دن بھی بتا دیا کہ کس دن قیامت قائم ہوگی، فرمایا کہ جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی۔ اور پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک جسے امام بخاری نے کتاب الرقاق باب قول النبی بعثت انا والساعہ، اس باب کے تحت حدیث پاک ذکر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی ان دونوں کو ملا کر ارشاد فرمایا
بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں، یعنی میرے بعد قیامت ہی ہے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بھی بیان فرمائی، نشانیاں بھی بیان فرمائی، اور ساتھ ساتھ میں دن بھی بیان فرما دیا۔ بس ہمارے زمانے کے بعد بس قیامت ہی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں اس کی دو طرح سے تقسیم ہے۔ ایک وہ علامات ہیں جس کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، اور دوسری وہ علامات ہیں جنہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ ابھی جو وقت چل رہا ہے یہ علامات صغریٰ کا وقت چل رہا ہے، چھوٹی چھوٹی علاماتیں جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد علامات کبریٰ کا وقت آئے گا، جن میں دجال کا نکلنا، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو جانا، نزول ہونا، حضرت امام مہدی کا ظہور ہونا، اسی طرح دابۃ الارض کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ ابھی تو مشرق سے نکلتا ہے سورج، تب مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ بڑی بڑی نشانیاں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو آپ اس بات کو بیان کرتے ہوئے مفتی احمد القاسم نعیمی فرماتے ہیں کہ آج میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ ابھی قیامت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ ابھی بڑی بڑی نشانیاں پوری نہیں ہوئی۔ دجال کا نکلنا نہیں ہوا، اسی طرح سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا، اور حضرت امام مہدی کا ظہور نہیں ہوا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہوا۔ تو یہ بڑی بڑی قیامت کی علامات یہ بھی پوری نہیں ہوئی۔ تو اس لیے نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم عطا فرمایا تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل اس کے حوالے سے ذکر فرما دی۔ ورنہ صحابہ کرام علیہم الرضوان تو سوالات کرتے ہیں نا، لیکن اس پر کسی صحابی نے سوال نہیں کیا کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، حضور یہ کیا فرمایا آپ نے؟ تمام صحابہ خاموش رہے کہ یہ بھی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، قیامت اللہ کے راز میں سے ہے کہ یہ کب آئے گی۔ سرکار علیہ السلام نے صرف اس کا سال نہیں بتایا کہ کون سے سال آئے گی۔ بہرحال بعد کے بزرگوں نے بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی۔ حضرت شاہ ولی نعمت کی پیشن گوئیاں آتی ہیں، انہوں نے کئی سال پہلے قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے اور بعد میں آنے والے واقعات کے حوالے سے تذکرہ کیا۔ بڑے بزرگ گزرے ہیں، ولی کامل گزرے ہیں، تو وہ ان کے فارسی کا اشعار ہے جس میں انہوں نے قیامت کی علامات اور بعد میں آنے والے واقعات کا ذکر کیا۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ جتنے بھی مغل شہنشاہ آئے ہیں ان سب کا انہوں نے ایک کے بعد ایک ذکر کیا ہے، اور سب کے نام بھی بتائیں کہ اس کے بعد یہ بادشاہ ہوگا، اس کے بعد یہ بادشاہ ہوگا، یہ پہلے ذکر کیا۔ اور بالترتیب جب وہ چیزیں سامنے آئیں تو اسی ترتیب سے جیسے انہوں نے کہا تھا بادشاہ ہوئے۔ پھر یہ ہمارے ملک پاکستان کا بھی اس میں ذکر ہے، پھر پاکستان سے جو بنگلہ دیش نکل کر بنا اس کا بھی ذکر ہے، پھر 65 کی جنگ کا بھی ذکر ہے۔ تو یوں انہوں نے اشارتاً کنایتاً ان چیزوں کو واضح کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کرام کو بھی اپنے نبیوں کی وساطت سے علم غیب عطا فرماتا ہے، تو وہ محدود ہوتا ہے۔ تو یہی ہمارے ہاں تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا تھا۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں اس حال سے رخصت ہوئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو وہ تمام غیب کی خبریں بتا دی جو دنیا و آخرت میں ہیں۔ یعنی یہ دنیا میں اور آخرت میں جو کچھ ہونا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جانتے ہیں جیسے آنکھوں سے دیکھا ہوا۔ اس لیے جنت اور جنت کی ساری نعمتیں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، دوزخ اور اس کے سارے عذابات پر آپ کو ملاحظہ فرما دیا گیا ہے، آپ نے دیکھا ہے کیسا، جس طرح ہم ہتھیلی کو دیکھتے ہیں اس طرح سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دکھا دیا گیا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان ساری باتوں کو جانتے ہیں۔ اسی بات پر ہمارا یقین اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے بتائے سے جانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، کہ اور کون سا غیب چھپا ہوا ہوگا جو جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ فرماتے ہیں قیامت کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے عرش پہ بلا کر اپنے دیدار سے مشرف فرما دیا
جو کہ سارے غیبوں سے بڑا غیب ہے، چھپا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اتنے بڑے غیب سے پردہ آپ پر سے اٹھا دیا ہے کہ آپ نے دیدار کیا ہے، تو پھر یہ قیامت کا علم اور دیگر غیوب کیسے چھپے ہوئے ہوں گے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دور۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔